السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، جو حضرات منگل کے دن مرکل کے علاقے میں ہمارے ساتھ سفر میں تھے یا وہاں موجود تھے، ان لوگوں کے لیے بات نئی نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے، اذا تقرر فی القلب، کوئی بات بار بار سنی جاتی ہے تو وہ بات عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان ساتھیوں کے لیے نئی نہ ہو لیکن استقرار کا باعث ہے، اور جو ساتھی یہاں کے ہیں ان تک بھی پیغام وہی پہنچانا ہے۔ تو آج کی مجلس میں پارہ 18 اور سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ مضمون میں طوالت ہے، بشاشت طبعی پر جتنا چل سکا چلاؤں گا، اس کے بعد سبق کا جو حصہ ہے وہ عرض کر کے معمول کے مطابق ذکر و دعا ہوگی۔ ایک ہے میری تحقیق، ایک ہے آپ کی تحقیق، ایک ہے کسی عالم کی تحقیق، ایک ہے کسی مفتی کی تحقیق، کسی فقیہ کی تحقیق، اور ایک ہے نبی کی تحقیق۔ اب ان سب تحقیقات میں کون سی تحقیق سب سے بلند ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بھی بلند کوئی تحقیق ہے؟ ہاں، ایک ہے، واجب الوجود حق تعالی کی ذات کی تحقیق۔ وہ جو کہیں وہی حتمی، وہ تحقیق نہیں ہے، یقینی ہے۔ اس سے بڑا یقین کسی چیز میں ہو نہیں سکتا۔ جب قرآن ہو اور قرآن میں لفظ قد آئے تو یہ تحقیق کے معنی دیتا ہے، یہ خدا کی تحقیق۔ تم نے اپنی تحقیقات کر لیں، تم نے اپنے تجربات کر لیے، تم نے اپنے مشاہدات کر لیے، تم نے پڑھ لیا، لکھ لیا، تم نے فہم اور ادراک حاصل کر لیا، لیکن تمہاری معلومات جو ناقص ہیں، ان ناقص معلومات میں اللہ اپنا کامل علم دے رہا ہے کہ میں جو حتمی بات بتا رہا ہوں وہ پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ قدر تحقیق خدا بندی ہے، بلا شبہ۔ یہاں جب بولا جائے گا لفظ کے اعتبار سے لغوی معنی تحقیق کے ہیں، لیکن خدا کوئی تحقیق تھوڑی کرے گا، وہ تو حتمی فیصلہ سنائے گا۔ تو ترجمہ کریں گے بے شک و شبہ، بلا شبہ، یقیناً ایسا ہی ہوگا
یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اسی بات کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ جب لوگ یہ نہیں مانتے تو وہ بے ایمان کہلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حتمی بات سن لو کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں۔ دنیا کی زندگی میں بچے سے لے کے بوڑھے تک کسی عمر کا انسان ہو، کوئی ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نرسری LKG کے بچوں سے پوچھیں گے بچوں ایگزام میں فیل ہونا چاہو گے، کیا بولیں گے؟ تم فیل ہو جاؤ، ہم تو پاس ہونا چاہیں۔ اسکول کا بچہ ہے 1 سے لے کے 6 تک، کیا بولے گا ماں باپ سے؟ ماں باپ کیا بولیں گے بچے سے؟ دیکھو بیٹا فیل نہیں ہونا، حالانکہ یقینی ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ 6 تک کسی بچے کو فیل کر ہی نہیں سکتے آپ، بلکہ 8 9 تک بھی کسی بچے کو فیل کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اس واسطے اسکولوں والے مزے میں ہیں، اور آذان کھول لیتے بیٹا تو مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا ہی بولتا ہوں۔ وہ قانونی دباؤ ہو الگ بات ہے، پھر بھی پوری جماعت میں ممتاز کون ہو؟ میرا بچہ۔ کامیاب کون ہو؟ میرا بچہ۔ ارے بھائی آپ نے ملازمت کی ہے، کیا کرو گے کامیابی لے کر؟ بس اسی میں پڑے رہو جو تمہیں دے دیا گیا ہے۔ کیا بولیں گے؟ نہیں صاحب ذرا عہدہ بڑھنا، سیلری بڑھنا، پروٹوکول بڑھنا، عزت بڑھنا۔ کامیابی میں مزید کامیابی کا خواہاں ہر آدمی رہا ہے۔ تجارت ہے، کبھی دیکھا آپ نے کہ ایک دکان لگایا ہوا آدمی اور اس سے کہا جائے کہ دوسری کا چانس ہے بہترین، کیا بولتا؟ نہیں لے بس۔ کوئی بولا آج تک ایسا چانس ہے؟ بولے تو کیا فائدہ ہے میرے کو؟ فوری پوچھے گا ارے تیرا یہ ہے نا، وہ تو بچوں کے واسطے سوچنا پڑتا جی، بہت تنگی چل رہی ہے آج کل، یہاں نہیں جما تو وہاں تو بھی جم گیا تو ذرا ترقی ملتی، کامیابی ملتی۔ تجارت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ ملازمت میں بلند مراتب کا خواہاں، تجارت میں ترقیات کا خواہاں۔ ایک مکان ہے بس نہیں ہے، ایک اور ہو گیا تو میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ لیتا ہوں، بیوی کے ساتھ رہ لیتا ہوں، بچوں کو ذرا الگ دے دی تو تھوڑی پرائیویسی ہو جاتی ہو۔ حالانکہ مرے تک انہیں بچے دور ہونا بول کو چاہتا ہی نہیں، خالی خواہش، 1 نہیں 2، 2 نہیں 3 گھر، 4 گھر، 5 گھر۔ کیوں؟ کامیابی اس میں سمجھائے کہ ملازمت اچھی ہو جائے، تجارت اچھی ہو جائے، زراعت اچھی ہو جائے۔ کامیابی اس میں سمجھائے کہ میری 1 سے 2، 2 سے 3 دکانیں ہو جائیں۔ کامیابی اس میں سمجھائے کہ میرے مکانات 1 سے زائد ہو جائیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد زین للناس، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی چیزیں ہیں خالی۔ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، یہ سب خواہشات ہیں۔ من النساء، عورتیں، والبنین، اولادیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زد گھوڑے، والانعام، ریوڑ جانوروں کے، والحرث، کھیتی باڑی۔ کیا ہے یہ؟ خواہشات، آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کے لیے۔ مرے بعد میں کتنے گھوڑے لے کو خبر میں جانے والا ہے، کتنے ریوڑاں لے کو خبر میں جانے والا ہے، کتنے ایکڑاں لے کو خبر میں جانے والا ہے۔ ایکڑ چھوڑ نکر نہیں چھوڑتے بھائی۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ لیکن اسی میں ہم نے کامیابی سمجھ لی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے
کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی رب پر ایمان لانے میں ہے۔ قد افلح، کامیاب تو وہ ہے، کون ہے کامیاب؟ المؤمنون، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہے۔ چونکہ ہماری نظر میں کامیابی دنیا کا مال و منال اور متاع ہے، تو اس کی نظر، ہماری نظر میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی اور غزہ کی سرزمین پر پیسے جا رہے ہیں، یو پی کے علاقے میں پٹے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، محبوس ہیں۔ ارے صاحب مسلمان ہیں، پھر کامیابی کیوں نہیں جبکہ خدا نے کہا ہے کہ کامیاب ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ بھائی تم آدھا دیکھ رہے ہو یار، پورا نہیں دیکھ رہے ہو۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ یعنی تم غالب رہو، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ اب پھر فرمایا سبق دیتے ہوئے، جو تو غالب نہیں، جو میں غالب نہیں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، جو تو غالب نہیں ہے کسر تیرے ایمان میں۔ اگر ایمان والے ہوتے اور یقینی ہوتے جیسے ایمان ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ پھر آگے گلزار نہ ہو جائے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کسی شاعر نے کہا ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سے ایمان پیدا ہو۔ اگر ہمارا ایمان ابراہیم کے جیسا ہو جائے، نظر غیر سے ہٹ جائے، جبکہ جبرائیل بھی موجود تھا، ملک الہوا بھی موجود تھا، ملک الماء بھی موجود تھا، بھیک مانگ رہے تھے کہ ابراہیم ہماری مدد لے لو، کیا کہا؟ اتنا ہی کہا نا، جس کے پاس سے تم آئے ہو میرے حال کی اس کو خبر ہے۔ اگر وہ میرے سے اس حال میں خوش ہے تو ابراہیم بھی رب جلیل سے اس حال میں راضی ہے۔ اگر یہ کیفیت ایمان کی ہو پھر کیوں نہ کامیاب ہو؟ ایمان نام ہے یقین کامل کے پیدا ہو جانے کا، اور وہ یقین ہم میں ہے ہی نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایمان میں کامیابی ہے، کس نے کہا؟ دو جہاں کے سردار نے کہا، امام الانبیاء والمرسلین نے کہا، رحمت للعالمین نے کہا، یقین ہی نہیں۔ کس کی بات پر یقین کرو گے آخر؟ حالانکہ یقین دلانے کے لیے سب سے بڑی عظیم الشان قربانی دیتے ہوئے ایک خاتون جنت نے کہا تھا، ام المؤمنین نے کہا تھا کہ لوگوں نبی کی بات پر کیسے ایمان لانا ہے، کیسے یقین کرنا ہے۔ سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں دونوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ آپ کی اولاد، آپ کی ازواج میں اولاد کی ماں بنی ہے۔ ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن ایک باندیا تھیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں ایک اولاد ان سے بھی ہے، باقی کسی سے آپ کی اولاد نہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت ماریہ قبطیہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا جب ان کی گود میں بچہ نزاع کی کیفیت میں پہنچ گیا تھا۔ نزاع کی کیفیت یعنی موت کے آثار نظر آ جانا۔ حضور چونکہ شفیق تھے، مہربان تھے، رحیم تھے،
رأفت، رحمت آپ کی صفات تھیں. آپ کا قلب بہت رقیق تھا، نرم دل بہت، کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. معصوم بچے تو ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے انہیں. آپ کی چاہت بچوں کے ساتھ حسنین کریمین کا بچپن دیکھو تو پتہ چلے. سیرت پر جاؤں گا تو پھر موضوع میرا کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے صرف اس میں سے وہ جز اٹھاتا ہوں جو ام المؤمنین کا قول ہے ہمارے لیے سبق. تو حضور نے فرمایا کہ آپ حضرات دیکھ لیں، خیال کر لیں گھر والے. تو ام المؤمنین نے دوبارہ کہلوا بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اولاد نرینہ میں کوئی بھی حیات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں باپ کو غم ہو کہ بیٹے کا آخری وقت دیدار نہ کر سکا، لہٰذا آپ آ جائیں. حضور نے فرمایا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے درگزر کرو، آپ حضرات خیال رکھ لو. تو ام المؤمنین نے قسم دے دی اور یوں فرمایا میں خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آ جائیں ہم. اب قسم کی لاج رکھنی تھی. سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنے لاڈلے کو اپنی گودوں میں آپ نے اٹھایا تو غم کی وجہ سے عیون مبارک سے اشک مبارک جاری ہوئے اور رخسار پر ہونہار کے لاڈلے بیٹے کے ٹپکنے لگ گئے. ان خطرات کو دیکھ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ما ھذا البکاء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ رونا کیسا رونا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں نوحہ اور ماتم کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قلب کی نرمی کا رونا ہے، میں اللہ سے شکایت نہیں کرتا. رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہم اس سے راضی ہیں، اس سے شکایت نہیں. ہاں ایک بیٹے کا فراق ہے جو باپ کو رلاتا ہے، زبان پر شکوہ نہ ہو، کپڑا پھاڑنا یہ نوحہ ہے، بال نوچنا یہ نوحہ ہے، سینہ پیٹنا یہ نوحہ ہے، چہرہ نوچنا یہ نوحہ ہے، شکایت کرنا خدا سے یہ نوحہ ہے. میں یہ تو نہیں کرتا. ہاں دل کا غم ہے جو آنکھوں سے چھلکتا ہے. سید دو عالم نے جب آخری وقت پیشانی کا بوسہ دیا، ان کی جان قفص عنصری سے پرواز کر گئی، تو اس وقت میں آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی تجہیز، تکفین و تدفین کا انتظام کرو، اور پھر بذات خود شریک رہے. تدفین کے بعد گھر والوں کو دلاسا دینا مسنون ہے. آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے. گھر تشریف لانے کے بعد ام المؤمنین کو بے قرار دیکھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بے قرار دیکھا. ظاہر ہے کہ ماں ہوتی ہے، بے قلی اور بے قراری ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اولاد کی دوری کا غم ہوتا ہے. تو آقا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ غم نہ کرو، میں تسلی دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ بہت خوشحال حالت میں ہے، اچھی حالت میں ہے. پھر بھی رو رہی تھی تو آپ نے پھر دلاسا دیا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں تمہارے بچے کو جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا. اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں حوران جنت کی گودوں میں کھیلتا ہوا. اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں غلمان جنت کے ساتھ کھیلتا ہوا جنت میں. تو بس اس وقت ایک جملہ انہوں نے کہا جو میرے سبق کا حصہ ہے. کہا یا رسول اللہ بس تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا. رونا بند کر دیا، مسکرانے لگیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ماحول تھوڑا بدل گیا ہے تو گھر سے باہر تشریف لے گئے. تو اس وقت چند عورتوں نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بندی، کیسا زرین موقع تم نے ہاتھ سے گنوا دیا، کیا قیمتی ساعتیں تھی، سعادت والا لمحہ تھا. کاش کہ تم یہ کہہ دیتی ہاں یا رسول اللہ دکھا دے، تو تم وہ واحد خاتون ہو جاتی جس نے دنیا میں جنت کو دیکھا ہو.
تم وہ واحد خاتون ہو جاتی جس نے دنیا میں حوران جنت کو دیکھا ہو، تم وہ واحد خاتون ہو جاتی جس نے دنیا میں رہ کر جنت کا نظارہ کیا ہو، تم وہ پہلی خاتون ہو جاتی جس نے دنیا میں غلمان جنت کا نظارہ کیا ہو، جنت کی کیاریوں اور اس کی پگڈنڈیوں کا نظارہ کیا ہو۔ کاش تم نے کہا ہوتا، تم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، سرکار نے پیشکش کی تھی، تم نے سرکار کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بات ہم جیسوں کے لیے معقول لگتی ہے، ارے یار صحیح بہترین چانس مس ہو گیا، لیکن وہ ام المؤمنین تھیں، ہماری ماں تھیں، انہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کون سی غلط بات کہہ دی یار؟ اگر سرکار نے پیشکش کی، تم نے کہا ہوتا تو جنت دیکھ لیتی، اس میں غلط کیا بات؟ فرمایا نا، بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد میں بولتی کہ دکھاؤ، تو آنے والی نسلیں کہتی کہ دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہاں یاد رکھنا، دیکھنے میں میری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہیں، فرمانے میں مصطفیٰ کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا تھا آقا نے؟ اب یہاں سے جوڑ لینا سبق، کتنا یقین چاہیے۔ نبی نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ حرف آخر ہے، ہو کر رہے گا۔ نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے کامیاب ہو جاؤ۔ نبی نے کلمے میں کامیابی کو قرار دیا۔ اللہ قرآن میں ایمان پر کامیابی قرار دے رہا ہے، اور ہم کامیابی کو اشیاء میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ہم سچے کہ خدا سچا، ہم سچے کہ مصطفیٰ سچے؟ جائزہ لیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم غالب کیوں نہیں ہیں، ہم کامیاب کیوں نہیں؟ صحابہ کامیاب تھے، مکہ کی زندگی میں صعوبتیں جھیلی ہیں، لیکن مدنی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب کر کے بچایا، کیونکہ وہ ایمان کے کمال کو پہنچ گئے تھے، وہ ایمان والے تھے، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں، شمال میں چلے جائیں اور جنوب میں، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ کیوں؟ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو، کامیاب ہو کر رہو گے۔ اگر تجارت میں کامیابی نہیں، اگر زراعت میں کامیابی نہیں، اگر ملازمت میں کامیابی نہیں، اگر عہدوں اور مناصب میں کامیابی نہیں، اور دنیا کی چیزوں میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آ رہی، اور اہل کفر کے مقابلے میں مغلوب نظر آ رہے ہیں، تو اپنے ایمانوں کا محاسبہ کرو اور ڈھونڈو کہ وہ ایمان کہاں چلا گیا، وہ یقین کہاں چلا گیا جو مطلوب ہے خدا کے قرآن میں۔ قد افلح المؤمنون، پہلی آیت، پہلا سبق۔ بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ ایمان میں کامیابی ہے۔ نمبر 2، یہ بھی مان کر چلو کہ ایمان میں کامیابی ہے، اور ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کی حالت میں ترقی اور تنزل ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے۔ کیسے گھٹتا ہے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان والا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی والا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی ایمان والا اس حرکت کے قریب ہو جاتا ہے، سینے سے ایمان نکل کر معلق ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس عمل کا مرتکب ہے اور پاک نہ ہو جائے، ایمان اس کے سینے میں نہیں آتا۔ خدا نہ کرے اگر اس حال میں موت آ جائے تو بے ایمانی کی حالت کی موت ہے۔ اس لیے بھائیو، اس عمل سے بچیں، ساتھ ساتھ سبق لیتے چلیں۔ یہ تنزل ہے، ایمان تھا ختم ہو گیا۔ ایمان بڑھتا ہے، ہاں بڑھتا ہے، فزادتہم ایمانا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ کیسے بڑھے گا؟ اقرار کلمے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن اعمال سے اپنے ایمان کو بڑھاؤ گے۔
نمازیں پڑھو ایمان بڑھے گا۔ آگے دوسری آیت میں حق تعالی جل شانہ خبر دے رہے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ایمان والوں کی صفت بھی ہے، یہ وارثین جنت کی صفت بھی ہے، یہ نبی کریم کا خلق بھی ہے، یہ کامیاب لوگوں کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ نماز میں کامیابی ہے، ہاں نماز میں ایمان کی پہچان ہے، ہاں کہاں ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ بعض احمقوں کی وجہ سے ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے، دلیل ہے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اتنا ٹائم رہا تو اچھا تھا، پھر ہر لفظ پہ لمبی لمبی تقریریں ہو جاتی، مگر اطمینان قلب کے لیے آپ کو دلیل دے دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فقد کفر، باقی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو بولیں گے مول صاحب فتوے دے رہے ہیں مول کو۔ اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان نشان امتیاز فقط نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، ایمان والا نماز پڑھتا ہے، ورنہ دو آنکھ تو اس کے بھی ہیں، دو کان تو اس کے بھی ہیں، زبان تو اس کی بھی ہے، دو ہاتھ دو پیر تو اس کے بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم جیسے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے، ہم جیسے پیتے ہیں وہ بھی پیتا ہے، ہم جیسے تجارت ملازمت زراعت کرتے ہیں وہ بھی تجارت ملازمت زراعت کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنا چاہیے، مگر بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ نماز میں کامیابی تھی اور ہم نے نماز ہی کو چھوڑ دیا، اور کہہ رہے کہ مسلمان کیوں کامیاب نہیں؟ محاسبہ کرو کتنے فیصد نمازی ہیں۔ اگر اس مسجد میں اعلان کر دوں کہ محلے کا ہر آدمی یہاں موجود رہے تو یہ مسجد کافی ہو جائے گی؟ پھر فجر میں کہاں؟ پھر ظہر عصر میں کہاں؟ اسی لیے شاید کسی کہنے والے نے کہا ظہر عصر تو بسر گئی، مغرب میں تھا نہیں، عشاء میں نشا میں فجر کو اٹھا نہیں۔ باوجود یہ کہ ایک مسلم آبادی ہے لیکن مساجد ویران ہے، گلی گلی مسجد ہے، یہ نہیں تو اور مسجد صحیح، اور نہیں تو اور مسجد صحیح، لیکن ساری مسجدیں ہر نماز میں بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، جہاں غفلت ہو رہی ہے اللہ ہر غفلت، ہر آدمی کو اس غفلت سے نکال لے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلا مرحلہ تو نماز کے ادا کرنے کا تھا، نماز ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آگے باقی اس میں نماز کیسے ادا کرے نہیں ہے، اور آگے ہے 7ویں 8ویں آیت میں ہے الذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہاں ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہاں سے یہاں جوڑ لیجئے اس کو۔ آپ وقت بچانے کے واسطے کر لینا پڑتا ہے ایسا تھوڑا سا۔ 10 آیتیں ہیں، اسی کے درمیان بات کر رہا ہوں، جس کو تفصیل پڑھنا ہو سورہ مومنون پارہ 18 جا کر اطمینان سے پڑھے، شروع کی 10 آیتیں آج کا میرا موضوع کا حصہ ہے۔ دوسری بات، پہلی بات یہ علامت ایمان ہے، دوسری بات کیا اس میں کامیابی ہے؟ ایک بہترین ڈیل چل رہی ہے، اگر یہ ڈیل ہو گئی، ادھر سے لیتا ہوں اس کو بیچ دیتا ہوں، 10 منٹ کا مسئلہ ہے مول صاحب، ادھر سے لیا ادھر کر دیا تو کم سے کم 2 لاکھ روپے پروفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ یہاں کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے بعد کر لیں گے بولتا کہ نہیں پہلے وہ کر لیں گے بولتا؟ فیصلہ اپنے ضمیر سے لینا، فتویٰ اپنے ضمیر سے لینا۔ یہ کر لگ جاتا ہوں مول صاحب نماز کو تو بہت ٹائم ہے نا، تو اس نے ابھی کامیابی کو نماز میں نہیں سمجھا، اس نے کامیابی کو ڈیل میں سمجھا، تجارت میں سمجھا ہے۔ وقت ہو گیا تو پڑھ لیتا، بعد میں کر لیتا، وہ کہاں جا رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہو، چیز کہاں جا رہی، لیکن یقین نہیں، بھاگ گیا تو چلے گیا تو ایک سین ہو گیا تو ہو گیا، پھنس گیا مول صاحب نے،
دولہے کے جیسا۔ جامعہ نظامیہ کے ایک استاد تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ اکثر شادیوں میں جاتے تھے نا، جہاں دولہا سین کرتا تھا بولتے تھے پھنس گیا رہے بول کے۔ تو یہ بھی وہی مسئلہ ہے ہمارا ڈیل کا، ایک سین ہو گئے تو پھنس جاتا، کہیں جا نہیں سکتا ہوں صاحب، اس کے بعد جتنے بولے اتنے نمازاں پڑھتا ہوں۔ پہلے نماز پڑھ لے بعد میں کر لے، نہیں پہلے تجارت کروں گا بعد میں نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ پر یقین بڑھا ہوا ہے کہ تجارت پر یقین بڑھا ہوا ہے؟ اپنے ایمان کے محاسبے کی ضرورت۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ مگر کیا کریں کہ یہ امت غرض مند ہے، بے سود نہیں آتی، بے فائدہ نہیں آتی۔ جب تک اپنا فائدہ نہ دیکھے اس وقت تک کسی کام کو کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں ہوتی۔ تو پیارے آقا نے کہلوایا تم غرض مندی سے آتے ہو تو آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی تو اسی نماز میں ہے، جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی، جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو ظاہری عمل تھا، لیکن یہ صرف ظاہر مطلوب نہیں ہے، ظاہر کے ساتھ باطن بھی مطلوب ہے۔ جیسے ایمان لانا ہی مطلوب نہیں، کمال ایمان پر پہنچنا مطلوب ہے، ویسے ہی نمازوں کو آ جانا ہی مطلوب نہیں، نماز کو ویسے ادا کرنا مطلوب ہے جیسے نماز ادا کرنا حق ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب لوگوں کی علامت نشانی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا ہونا ہے۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ بہت لمبا نہیں یاد رکھے تو شرائط نماز، فرائض نماز، جس کو یہ مل گیا اس کو خشوع مل گیا۔ ٹھیک ہے، بہت آسان کر دیا آپ کو سمجھانے کے واسطے، اور 14 چیزاں گنا لیتے بیٹھا تو لمبا ٹائم جاتا۔ صوفیہ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف جنت ہے، اور یوں سمجھو کہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم ہے، اور یوں سمجھو کہ آگے پروردگار عالم کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور یوں سمجھو کہ میری گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، اور یوں تصور کرو کہ یہ میری نماز آخری ہے، اس کے بعد پتہ نہیں زندگی میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا ابھی کہ نہیں، لہٰذا اب جو نماز ہوگی کیسی ہوگی، طلب جنت کیسی ہوگی، خوف جہنم کیسا ہوگا، موت کا خوف کیسے ہوگا، بارگاہ خداوندی کی حاضری کا خوف کیسے ہوگا، جس خوف و خشیت کے ساتھ اب جو حضوری پیدا ہوتی ہے، مولا تیرے پاس آ رہا ہوں، یہی آخری نماز کو ذریعہ بنا دے میری نجات کا۔ اب بندہ جو نماز پڑھتا ہے یہ نماز خالص خشوع والی نماز ہوتی ہے۔ کامیابی اس میں ہے، یہ جنت کی وراثت ہے، اور پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک ہے۔ جب اذان ہو جاتی کیا آقا اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھٹا مارتے رہتے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کبھی کبھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوتے اور خوش گپیوں میں ہوتے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے جیسے آج کل کے مرد وے گھر کو آئے تو منہ پھلا لے گو، بیگم ہنستا ہوا چہرہ کبھی دیکھیش نہیں اس کو۔ یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے بات کرو تو زبان میں نرمی ہو، مودت ہو، محبت ہو، مٹھاس ہو، صنف نازک ہے، اپنا گھر چھوڑ کے تمہاری خاطر آئی ہے، اس کا خیال رکھو۔ نہیں میں ترم خواہ میں گھر میں آیا تو کوئی آواز نہیں نکالنا ہو تو زندگی یہ جہنم ہو جاتی۔ جہنم میں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 دن کے بعد میں لیا کو جیل میں بٹھاتی ہوں، برداشت کرے تک کرتی، اس کے بعد لیا کو اٹھاتی۔ اگر سنت آ جائے زندگی میں، طریقہ مصطفیٰ آ جائے زندگی میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، خوش کرتے بھی تھے،
لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں نہیں ہوتی تھی، سچ بول کر ہم ہنسا دیا کرتے تھے۔ کبھی ساتھ میں دوڑ لگائی جا رہی ہے، کبھی چہرے پر شہد لیپ دیا جا رہا ہے، سب گھر میں ہوتا ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ یہ کیوں؟ آقا پر اشارہ دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے گھر والوں کے ساتھ یوں رہا کرو تو جنت نظیر بن جائے گا تمہارا گھر۔ لیکن جب حی علی الصلاح کی آواز آتی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ اتنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں بے قراری ہوتی کہ چھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور فوری مسجد کی طرف چلنے لگ جاتے۔ اس کے بعد آواز دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ ایسے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے کیفیت۔ اس مولا کا بلاوا آ جائے پھر بیوی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، بچے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، رشتہ دار بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کے لیے خدا کی عبادت ہے، خدا کی بندگی ہے، جب آؤ تو اسی ڈر کے ساتھ آؤ جیسے مصطفیٰ نے بتایا، آپ ہی کا واسطہ۔ نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کی کیفیت بھی یہی تھی، جب اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اشک جاری ہو جاتے تھے اور جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ نواسہ رسول کہیں کسی طبیب کی ضرورت تو نہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر لیں؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں، یہ رب کا بلاوا ہے۔ کیا ہے یہ کیفیت ہمارے اندرون میں؟ جب رب کا بلاوا آیا تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس رب کے ہو جائیں۔ پھر کس چیز میں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر ہم کامیابی تلاش کر رہے؟ نہ، نمازیں پڑھنا پورے خشوع کے ساتھ پڑھنا، پھر کامیاب ہے ایمان والا، ورنہ پھر کامیابی خیالست و محالست و جنوں، یہ دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ میں مسلمان ہوں، میں کیوں کامیاب نہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، کیا میں نے ایمان میں کمال پیدا کیا ہے؟ وہ یقین پیدا کیا جو یقین ایمان میں مطلوب ہے؟ کیا میں نے نمازوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کی؟ کیا میری نمازوں میں وہ اہتمام آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر اپنے کو کس حساب سے ایمان والا شمار کر رہا ہے؟ تیسری صفت، اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیکار کام نہیں کرتے۔ جنت کے وارثین کی صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کام نہیں کرتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کام نہیں کرتے۔ یہ میں صفت حضور کی جو بیان کر رہا ہوں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ان آیات کے سلسلے میں دو روایات، ایک روایت مسند احمد کی ہے جس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا ان صفات سے آراستہ ہوگا وہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بھائی جنت ہونا نہیں ہونا، پہلے مرحلے میں ہونا نہیں ہونا، ٹھکائی پٹائی کے بعد ہونا۔ اگر ٹھکائی پٹائی سے بچ کے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو آسان طریقہ ہے، آج کی مجلس اور آئندہ کی مجلس اٹھا لیو کیونکہ اب ٹائم ہو گیا، آئندہ مجلس میں بقیہ مضمون سنا دیتا۔ سیدھا جنت میں جانے کا راستہ، شارٹ کٹ جس کو بولتے ہیں، ڈائریکٹ جنت میری بات نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے یہ مصطفیٰ کی بات، یہ خدا کی بات۔ حضرت عمر راوی ہے، روایت مسند احمد کی ہے، المؤمنین امی عائشہ کے پاس بعض صحابہ تشریف لائے،
جلالت نبوت کی وجہ سے کبھی نگاہ بھر کے آقا کو دیکھ نہ سکے تھے. آپ کا ایک جمال تھا اور ایک آپ کا جلال تھا. جب آپ نگاہیں جھکا لیتے تو صحابہ نگاہیں بھر کے دیکھ لیا کرتے، لیکن جب آپ کی نگاہیں مبارک اٹھ جاتی تو کسی میں تاب نہیں تھی کہ اس نبوت والی نگاہ کو دیکھ سکے. جلالت نبوت کہتے ہیں اس کو. مسیرت شہر، اللہ نے ایسا رعب دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہوتا تھا تو اس کے دل پر رعب پڑتا تھا. وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ والی جو روایت ہے، اس روایت میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، اور میں مدد دیا گیا ہوں رعب کے ذریعے سے، بِمَسِيرَةِ شَهْرٍ 1 مہینے کی مسافت سے. یعنی ابھی چلے تو 1 مہینے کے بعد ان تک پہنچے گا آدمی، لیکن جلالت نبوت کا اثر وہاں تک. اللہ اکبر. اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی یہ صفات والا پہلے مرحلے میں جنت میں جائے گا. چونکہ آپ میں جلالت نبوت تھی تو بہت سے دیکھ نہ سکے تھے، تو ام المؤمنین سے پوچھا ہمارے نبی کے خلق کیا تھے، آپ کے اخلاق کریمانہ کیا تھے. تو ام المؤمنین نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، سیرت کھول کر بیان نہیں کی. کان خلقہ القرآن، وہ تو اخلاق قرآن آپ کا گویا اخلاق کا اگر پڑھ کر دیکھنا ہو تو پوری تصویر ہے. یہ الفاظ ہے، وہ عمل ہے. ادھر قرآن اترا، ادھر نبی کی زندگی میں وہ عمل آیا. کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو گویا خود قرآن. اللہ پر ایمان نبی جیسا کون لائے گا؟ نمازوں میں خشوع نبی جیسا کون لائے گا؟ نمازوں کی حفاظت نبی جیسا کون کرے گا؟ کہاں تک کی ہے؟ حتی یأتیک الیقین، رب کی ملاقات تک کی. بیکار کاموں میں نہیں پڑے. تھوڑا برا لگیں گا لیکن بول لیتے ہوں، نوجوانوں کو بہت برا دکھیں گا تو بول لیتے ہوں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی. اللہ مجھے بھی بچائے اور پوری امت کے ہر اس شخص کو بچائے جو اس غفلت میں پڑا ہوا ہے. کیا کر رہے بھائی؟ فیس بک چیک کر رہا ہوں مول صاحب. کتنی دیر دیکھتا؟ پہلے فرینڈس دیکھتا، اس کے بعد اسکرول کرنا شروع کر دیتا، اس کے بعد فرینڈس نہیں رہتے تو بھی جاتے جاتا اسکرولنگ بولتے نا، اوپر بھیجتے جانا. سمجھ میں آیا سو دیکھنا، نہیں سمجھ میں آیا سو بڑھاتے جانا. میرے کو تو تنیا تھا، آپ لوگوں کے جیسے لوگوں بولے سے سنا سو. اب اس سے تھک گیا، فیس بک سے تھک گیا، واٹس ایپ میں آ جاتا، اس کی اسکرولنگ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ای میل میں جاتا، وہاں بھی پورا چیک کر لیا. اس کے بعد نکل کے ابھی پتہ نہیں کتنے ہیں، کوئی ٹک ٹاک میں گھس جاتا کرتا، پھر وہاں سے نکلا کہ نہیں کہ پھر انسٹاگرام میں گھس جاتا کرتا، پھر وہاں سے نکلے تک فجر کی اذان ہو جاتی، جا کے سو جاتا کرتا. یہ چند لمحات جو چبوتروں پر بیٹھ کر اسکرولنگ میں گزارے ہیں، فیس بک چیک کرنے میں، کوئی فرض کام تھا، کوئی واجب کام تھا، کوئی سنت مؤکدہ تھا یا مستحب کوئی کام تھا؟ خدا کی قسم یہ لغو کام ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ چھوڑو. ماں تڑپ رہی ہے، بیٹے 1 گلاس پانی چاہیے، بڑھاپے میں اب اٹھا نہیں جاتا، لیٹ گئی، اب گھٹنے جواب دے چکے ہیں، کوئی بچہ آئے گا تو مجھے پانی پلا دے گا.
ایک گھونٹ پانی کے لیے ماں رات بھر ترسی ہے، لیکن بیٹا اسکرولنگ میں ہے، لغو اور بیکار کام میں ہے، اور ماں کو ایک گھونٹ پانی پلانے کو آمادہ اور تیار۔ باپ کو دوا کھانی ہے، اپنی ساری جوانی باپ نے اولاد کے لیے ضائع کر دی، دھوپ میں رلتا رہا ہے، پانیوں میں بھیگتا رہا ہے تاکہ میری اولاد کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ باپ زندگی بھر لگا دیا اپنی، اس بڑھاپے میں اب اٹھا نہیں جاتا، کمر جھک گئی ہے، جسم میں راشا آ گیا ہے، کمزوری اور ضعف اور پیرانہ سالی کی وجہ سے اپنے لیے کوئی مددگار چاہتا ہے، بیٹے کی طرف نگاہ بھر کے دیکھتا ہے تو کوئی بیٹا میسر نہیں۔ بیٹے کر کیا رہے ہیں؟ باہر دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے۔ یہ فرض کام ہے، یہ واجب کام ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب کام ہے، حرام ہے سور کھانے سے بھی زیادہ۔ یہ ایک فرض عین ہے ان کی خدمت، فرض عین چھوڑ کر جو اس لغو میں پڑے گا، مجھے بتاؤ اس کی حرام کا درجہ کہاں ہوگا؟ وہ خدا جو میرا اور تمہارا پالنہار، پیدا کرنے والا، خالق و مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی بندگی کے بعد تم پر کوئی ذمہ داری اللہ عائد کرتا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہوں، کیا کر رہے ہوں؟ فرض کام۔ اگر جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ، پہلے اس لغو کو چھوڑو، مصطفیٰ کے اخلاق اپنانا ہو۔ یہ اخلاق مصطفیٰ میں سے ہے ہی نہیں، اسے چھوڑو اگر غلام محمد کہلانا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں وارث جنت بنے تو ہر لغو کام، ہر بیکار کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کو چھوڑے بغیر جنت کے طلبگار ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ وارثین جنت کی صفت بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ایمان والے کی صفت بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اخلاق محمد کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ہر بیکار کام سے اعراض کرنے والے ہوتے ہوں۔ چوتھی آیت والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامیابی کاہے میں ہے؟ بیکار کام کرنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ کچھ کام کا کام کرو، زندگی میں کام بنیں گے۔ کچھ کام کا کام کرو تو آخرت بنے گی۔ بیکار اوقات گزارنے میں دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو یہ کام کا کام کیا ہے جو کرنا ہے، تو اس کو اللہ فعل سے تشبیہ دے رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون۔ کرنے کا کام اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے، یہ کرو کرنے کا کام۔ یہ تو کرتے نہیں اور کامیابی کے متلاشی ہیں، یہ تو کرتے نہیں پھر روحانیت کے متلاشی ہیں، یہ تو کرتے نہیں پھر وارث جنت ہونے کے دعوے دار ہیں۔ خالی آدم کے بیٹے ہو جانے سے وارث جنت نہیں ہوتے، وارثین جنت کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اس کی دو مرادیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں مال میں سے ایک حصہ مخصوصہ کو نکال دینا تاکہ مال پاک ہو جائے، اس کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ کے ساتھ عطا، یوتی، یعطی، تعطی، عطا کرنے کے معنی دے، دینے کے معنی دے، صدقہ کے معنی دے، تو پھر وہ زکوٰۃ مالی کہلاتی ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کے ساتھ فعل کی نسبت لگ گئی نا، للزکاة فاعلون، کرنے کے کام کرنے والا، کیا ہے کرنے کا کام؟ قد افلح من زکاہا، کرنے کا کام نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس سے جوڑ کر مفسرین فرماتے ہیں
والذین هم للزکاۃ فاعلون کی جو مراد ہے وہ نفوس انسانی کا تزکیہ ہے. اس کی لمبی فہرست ہے، 2 شعر سنا کے ختم کر دیتا ہوں. ترجمہ نہیں سناتا کیونکہ سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہے، خالی سبق سے جوڑنے کے لیے سنا دیتا ہوں. خواہی کہ شود دل تو چوں آئینہ، دہ چیز بروں کن از درون سینہ. حرص و عمل و غضب، دروغ و غیبت، حسد و بخل و ریا، کبر و کینہ. یہ 10 چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا یہ تزکیہ کہلاتا ہے، یہ کرنے کا کام ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور کیا ہے کرنے کا؟ جیسے نکالنا ہے ویسے ڈالنا ہے. پھر فرمایا بزرگوں نے، خواہی کہ شبی بمنزل قرب مقیم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی مقام قرب میں تمہیں جگہ ملے، خواہی کہ شبی بمنزل قرب مقیم، نہ چیز بنفس خیش فرما تعلیم. اپنے نفس کو 9 چیزوں کی تعلیم دو. صبر و شکر، قناعت، علم و یقین، تفویض و توکل، رضا و تسلیم. 10 چیزیں نکالنا، 9 چیزیں لانا، یہ ہے تزکیہ. والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اس کا مصداق. فعل کیا ہے؟ کرنے کا کام. کیا کرنا ہے؟ کچھ نکالنا ہے، کچھ ڈالنا ہے. کیا نکالیں؟ یہ نکالو. کیا ڈالیں؟ یہ ڈالو. پھر ہم اس میں آ جائیں گے کہ صاحب اہل جنت میں اللہ ہمارا شمار کرے گا. وارثین جنت کی صفات ہم میں آ جائیں گی. ایمان والی صفت ہمارے اندرون میں آئے گی. خلق محمدی ہمارے اندرون میں آ جائے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. کلمات